بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ کو عام اعلان بھی آپ سنتے ہیں، پوسٹیں بھی دیکھتے ہیں عید غدیر کے نام سے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو غدیر نام بولا جاتا ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جحفہ آتا ہے۔ جو مکہ اور مدینہ گئے ہیں اس مقام کو بخوبی جانتے ہیں، یہ میقات کا نام بھی ہے۔ مقام جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے جب واپس تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب اس خطبے کا بیسیکلی مقصد کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہسٹری کیا تھی، وہ یاد رکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں آیات ہے نا، اس کی اسباب نزول ہیں کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، یہ سبب بنا، اس وجہ سے نازل ہوئی۔ جیسا کہ آیت تیمم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے متعلق وہ سبب بنی، ان کی وجہ سے وہ نازل ہوئی۔ تو اسی طرح اسباب نزول کے نام سے جیسے کتابیں ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے ہیں اس کے متعلق بھی کتابیں ہیں، اس کے سبب ہیں۔ اور ایک کتاب ہے سبب ورود الحدیث، اس کے اندر جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم پیغام ارشاد فرمایا تو وہاں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سرکار کا فرمان ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھا، اس کی ہسٹری یہ تھی، یہ سبب بنا تھا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اسی طرح اس بات کو بھی سمجھنا اشد ضروری ہے کہ صرف من کنت مولا فعلی مولا والے الفاظ کو لے لیا جاتا ہے اور اپنا من مانا ترجمہ کر کے من مانی تفسیر سمجھ لی جاتی ہے، حالانکہ سبب ورود الحدیث کے اعتبار سے اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں تھا کہ 10 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے ساتھ 300 افراد کو یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ یمن سے ٹیکس وصول کرنے ہیں، ان سے جو لے کر کے پھر فرمایا فقراء اور مساکین کے اندر وہ تقسیم کر کے آپ نے حج کے لیے آ جانا ہے۔ تو رمضان میں وہ روانہ ہو گئے، وہاں سے یمن کے اندر جا کر کے سارے ٹیکس وغیرہ وصول کیے اور پھر وہ لے کر کے فقراء میں مساکین جو لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیے۔ تقسیم کرنے کے بعد جو 300 افراد ساتھ تھے ان میں سے چند افراد کو جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے علی نے یہ جو تقسیم کی ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ ایشو اٹھایا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملے یہ سارے واپس آ کر کے تقسیم کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، جن اپنے خلیفہ بنا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ جو 300 افراد ہیں ان میں سے چند ایسے ہیں کہ وہ ان کی تقسیم کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ اس طرح کے جب پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو سرکار نے ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور فرمایا یہ اہل بیت میں سے ہیں اور مجھے علی پر یہ اعتماد ہے، اس لیے تو میں نے تمہارا استاد مقرر کر کے ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ تو جب یہ بات ہوئی نا تو پھر بھی ظاہر ہے جب اعلان بھی ہو جائے کچھ خلش باقی پھر بھی رہ جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن نظر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر پھر جب یہ مقام جحفہ کے پاس جو 3 میل کا فاصلہ ہے وہاں پر یہ چشمہ جاری ہوتا ہے غدیر خم کے نام سے، وہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا ایک تو ہم یہاں پر آرام کرتے ہیں، دوسرا فرمایا سارے جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک اہم خطبہ ارشاد فرمانے لگا ہوں۔ تو وہ جو مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لما نازلا بی غدیر خم، جب غدیر خم کے مقام پر سرکار تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا الستو تعلمون، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہوں۔ فرمایا یہ تم جانتے نہیں ہو، اور فرمایا کہ میں ہر مومن ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور یہ قرآن کا فیصلہ سورہ احزاب ہے۔ فرمایا کہ جو نبی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پھر فرمایا کہ وہ جو قرآن کا فیصلہ ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا،
کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تسلیم کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے اعلان کروا لیا تو پھر فرمایا کہ بھی میں چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح تمہارے میرے بارے میں دل صاف ہے، میرے بارے میں تمہارا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے، میرے بارے میں تمہارے نظریات بالکل صاف ستھرے ہیں، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جن کو میں نے تمہارا ولی اور سربراہ مقرر کر کے یمن روانہ کیا تھا، فرمایا آج میں اعلان کرتا ہوں، اپنے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو میرے بارے میں اپنا دل صاف رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علی کے بارے میں بھی اپنا دل صاف رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا اسی طرح دوست سمجھے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی اپنے دل کو صاف رکھے۔ تو یہ بیسک وجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حدیث پاک کو دوسرا رنگ دے کر کے خلافت بلا فصل کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا اور نئے انتشار کو ایک ہوا دے دی گئی۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر ایک ایسی تصویر گردش کر رہی ہے کہ جس میں دو مجسمے ہیں اور ایک کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ 18 ذی الحجہ آج کا دن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان مجسموں میں سے ایک سرکار کی ذات ہے اور دوسرا حضرت علی کی ہے، اور فرمایا سرکار خود ہاتھ پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، لہٰذا سب کو خلافت بلا فصل تسلیم کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ انتشار، یہ گستاخیاں ہمارے اپنے اسلامی ملک میں ہو رہی ہیں، اور غیر اسلامی ممالک میں جب کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں سوئی پڑی ہیں، ان کو اپنے ملک کے اندر ایسی گستاخیاں روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہونے والے یہ جو ناانصافیاں ہیں ان کو روکیں گی تو باہر والوں کو بھی اچھا پیغام اور میسج جائے گا کہ نہیں وہ مسلمان غیرت مند ہیں، وہ اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ کارٹون بنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارے مسلمان جب اس طرح کی کارٹون معاذ اللہ بنائیں گے اور یہ مجسمے بنا کے تصویریں وائرل کریں گے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ایک انتشار کو ہوا دی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس فساد سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔